الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد واعلم أنه لا إله إلا الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ ہمارا عقائد کا درس جاری ہے اور اس میں ہم نے ایمان کی بحث کو مکمل کیا، پھر کفر کی بحث کو مکمل کیا، اور پچھلے ہفتے جو کفر سے متعلقہ چند اور باتیں تھیں وہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا، اور وہ مضمون یا باب ہمارا بالکل مکمل ہو گیا۔ امید ہے وہ چیزیں آپ کو یاد ہوں گی، اور اگر اس میں سے کچھ بھول جائیں تو وہ آپ چینل پر یہ چیزیں موجود ہیں، وہاں جا کر آپ اس کو ریپیٹڈلی آپ کو دیکھنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں بالکل ذہن میں محفوظ ہو جائیں۔ اب اس کے بعد جو بیان شروع ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے متعلق ہوتا ہے، اس کو الہیات کہا جاتا ہے۔ تو یہ عقیدے کا جو باب ہوتا ہے، جو مضمون ہوتا ہے، اس میں تین چیزیں بیان ہوتی ہیں۔ ایک حصے کو کہتے ہیں الہیات، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک اور اس کی صفات مبارکہ کا بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا باب ہوتا ہے النبوات، نبوت سے متعلق جتنے بھی عقائد ہوتے ہیں وہ سارے اس باب میں یا چیپٹر میں بیان ہوتے ہیں۔ اور تیسرا ہوتا ہے سمعیات۔ سمعیات کا مطلب ہوتا ہے کہ جو باتیں ہمیں دین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سن کر حاصل ہوئیں، اس کو سمعیات کہتے ہیں۔ تو پھر وہ سمعیات کا بیان شروع ہوتا ہے کہ جس میں جنت کا بیان ہے، جہنم کا بیان ہے، فرشتوں کا وجود ہے، اسی طرح آخرت میں دوبارہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، میزان ہے، حساب و کتاب ہے، پل صراط ہے، دیگر جو عقائد ہوتے ہیں ان کو سمعیات کہا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں سے مل کر ایک پورا عقیدے کا مضمون بنتا ہے، جس میں سب سے پہلے الہیات، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق باتیں، نبوات، انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق باتیں، اور سمعیات کے ان کے ذریعے سے جو چیزیں ہم نے سن کر حاصل کی ہیں۔ سمعیات سماع سے ہے، اور سماع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سننا۔ تو یہ سنی ہوئی باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی اور قرآن عظیم سے ہمیں ملی، اس کو سمعیات کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم جو ہے حقیقتاً اب ہم عقیدے کا بیان اتنے دن کے بعد اب شروع کر رہے ہیں۔ وہ جو اتنے دن سے ہم کر رہے تھے وہ سمجھ لو کہ ایک بنیاد ڈالنے کے لیے زمین کی کھدائی ہوتی ہے اور اس کے بعد بنیاد ڈالی جاتی ہے، وہ ڈالی ہے، اور اب جو ہے اصل عقائد کا بیان ہے۔ تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جاننا شروع کریں گے۔ 20 چیزیں ہیں جن کا جاننا، جن کا علم حاصل کرنا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ 20 چیزیں واجب ہیں، اور ان کی معرفت حاصل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ وہ کون سی 20 چیزیں ہیں؟ ان کو 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ ایک صفت نفسیہ کہلاتی ہے۔ وہ صفت نفسیہ ایک ہی صفت وجود، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کا ہونا، یہ سب سے پہلی چیز ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو آپ ایک ذات کو ثابت کریں گے، پھر اس کے لیے صفات ثابت کریں گے نا۔ ایک ذات ہے اور اس کے یہ کمالات ہیں، تو پہلے آپ کو کیا ثابت کرنا پڑے گا؟ کہ ایک ذات ہے، اس ذات کے وجود کو ثابت کریں گے، اور پھر اس کے لیے تمام کمالات کو ثابت کریں گے۔ تو سب سے پہلے وجود کی بات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس صفت کو صفت نفسیہ کہا جاتا۔ پھر اس ذات کے لیے جو صفات ثابت ہوتی ہیں ان کو صفات معانی کہا جاتا ہے۔ یہ ذات پر ایک زائد معنی ہوتا ہے جس کو صفت کہا جاتا ہے، ذات پر ایک زائد معنی ہوتا ہے۔ یہ 7 وہ صفات ہیں جس کو صفات معانی کہا جاتا ہے۔ علم، ارادہ،
قدرت، سمع، بصر، کلام اور حیات یعنی زندگی، یہ 7 صفات جو ہیں یہ صفات معانی کہلاتی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں، کبھی اس کی ذات سے جدا نہیں ہوتی۔ اگر علم کو جدا مان لو، اللہ کی ذات سے جدا مان لو، تو پھر تو جہالت لازم آتی ہے، یہ تو عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، علیم ہے، اور آپ کو جمعے کے خطبے میں بتایا تھا کہ اس کا علم کیسا ہے، تفصیلی، ہر شے کی تفصیل کو جانتا ہے، ہر شے کو جانتا ہے اور اس کی ہر تفصیل کو جانتا ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم سے خارج نہیں ہے۔ دوسری صفت صفت ارادہ ہے، تو اگر صفت ارادہ اس کے لیے نہ مانو تو پھر تو معطل ہونا لازم آتا ہے کہ وہ کوئی ارادہ ہی نہیں کر سکتا۔ آپ اور میں ارادے کر سکتے ہیں 1000 قسم کے، اور اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ صفت ارادہ سے متصف ہے۔ قدرت اس کے لیے مانیں گے، کیونکہ قدرت اگر نہیں مانیں گے تو پھر عدم قدرت یعنی عاجز ہونا پایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عاجز ہے یا قادر ہے؟ قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی ذات اقدس کے لیے قدرت۔ قرآن میں ساری چیزوں کا بیان موجود ہے اور عقلاً بھی یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ سمع، وہ سنتا ہے، اگر سننا نہیں مانیں گے تو کیا پایا جائے گا؟ کیا وہ بہرا ہے؟ عیب ہے یہ۔ اسی طرح بصر، دیکھنا، کلام فرمانا، اور حیات، زندگی۔ کوئی مردہ تو ان صفتوں سے متصف نہیں ہوتا نا، ان صفات سے۔ مردہ عالم ہوتا ہے؟ مردہ ارادہ کرتا ہے؟ مردہ قادر ہوتا ہے؟ مردہ سمیع اور بصیر ہوتا ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب وہ حی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ 7 صفات جو ہے وہ ماننا لازم ہے، یہ صفات معانی ہیں۔ اب اسی سے آپ اس میں فاعل بنا لیجئے۔ یہاں پر علم کا مطلب جاننا، ارادہ کرنا، قادر ہونا، سننے والا ہونا، دیکھنے والا ہونا والا ترجمہ ہو رہا ہے۔ اور یہ جو نام ہے اس کو صفات معنویہ کہتے ہیں، اسی سے یہ بنا ہے، علم سے علیم۔ اب جب آپ علیم کہیں گے تو صرف علم کا تصور نہیں آئے گا، بلکہ ایک ذات اور اس کی ایک صفت علم کا تصور آئے گا۔ ایک ذات ہے جو جانتی ہے۔ جب آپ علیم صرف علم کہیں گے تو جاننا، اس کی طرف ذہن جائے گا، لیکن جب آپ علیم کہیں گے تو ایک ذات ہے جو علیم ہے، تو ذات اور صفت دونوں کا تصور حاصل کرنا ہوگا، تو پھر صفات معنویہ کا استعمال آپ کریں گے۔ مرید، ارادہ کرنے والا، تو ایک ذات ہے جو ارادہ فرمانے والی ہے۔ قادر، قدرت مانے ارادہ کرنا، یہ صفت ہے، لیکن قادر کا مطلب ایک ذات ہے جس کے لیے صفت قدرت ہے۔ سمیع کیا بنے گا؟ ایک ذات ہے جو سننے والی ہے۔ بصیر ایک ذات ہے جو دیکھنے والی ہے۔ متکلم ایک ذات ہے جو کلام فرمانے والی ہے۔ حی ایک ذات ہے جو زندہ ہے۔ تو ان میں صرف صفت کا تصور حاصل ہوتا ہے، اور یہاں پر ذات اور صفت دونوں کا تصور، دونوں کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے۔ تو کتنی ہو گئی؟ یہ 1 اور یہ 7 8 اور یہ 7 15 ہو گئی، اور یہ صفات سلبیہ یہ 5 ہیں۔ صفات سلبیہ کیا ہوتی ہیں؟ کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں ہم جن کی ضدوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے نفی کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک اور صاف ہے، اس کے لیے ہر خوبی ہر کمال اس میں موجود ہے۔ تو یہ 7 کمال لکھ دیے تو سارے کمالات کا بیان ہو گیا۔ میں ابھی بات کروں گا اس پر کہ کیسے ہو گیا۔ تو یہ تمام کمالات اس کی ذات اقدس میں موجود ہیں، اور وہ ہر عیب اور نقص سے پاک اور صاف ہے۔ قدم کا مطلب ہوتا ہے عدم الحدوث۔ حدوث کا مطلب ہوتا ہے مخلوق ہونا، جو پہلے نہیں تھا بعد میں پیدا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ قدیم ہے، یعنی وہ حادث نہیں ہے۔ اس کی ضد حادث ہونے کی نفی کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس۔ بقا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی فنا نہیں ہوگا۔ یہاں
کہ اس پر کبھی بھی فنا طاری نہیں ہوگی، تو فنا کی نفی کرتے ہیں اس کی ذات کے لیے اس صفت میں۔ مخالف للحوادث، کہ وہ حادث کے مخالف ہے۔ حادث کا مطلب ہوتا ہے جو پہلے نہیں تھا بعد میں بنا، اس کو کہتے ہیں حادث۔ لہذا ہم سب پہلے نہیں تھے بعد میں بنائے گئے، تو ہم کیا ہیں؟ حادث ہیں۔ یہ کائنات پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی، تو یہ حادث ہے۔ اور اللہ تعالی حادث نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ قدیم ہے۔ تو اب بتاؤ کہ حادث اور قدیم میں مماثلت ہو سکتی ہے؟ وہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ قدیم ہے اور مخلوق حادث ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس حادث کے خلاف ہے، اس کے مشابہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حادث ایک جگہ میں آ سکتا ہے، وہ قدیم ایک جگہ میں نہیں آ سکتا۔ اس حادث کا ایک جسم ہے، وہ حادث کے جیسا نہیں ہے بلکہ اس کے مخالف ہے، یعنی اس کا جسم نہیں ہے۔ اس حادث کی ایک صورت ہے اور وہ حادث کے خلاف ہے، وہ قدیم ہے، لہٰذا اس کی صورت نہیں ہے۔ اس حادث کو ایک جگہ نے گھیر رکھا ہے اور وہ حادث کے مخالف ہے، یعنی اس کو کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس نے اپنے علم اور قدرت سے ساری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے۔ تو وہ حادث کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، لیکن وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ تو پہلے بتا دیا کہ مخلوق اس کے جیسی نہیں ہے، لیکن وہ سمیع اور بصیر ہے، وہ دیکھتا بھی ہے اور وہ سنتا بھی ہے۔ تو ہمیں یہ بتا دیا کہ وہ تمہاری طرح نہیں ہے۔ تو تم بھی سمیع اور بصیر ہو اور اللہ بھی سمیع اور بصیر ہے، تو تم سمیع اور بصیر، سمیع ہونے کے لیے کان کے محتاج، اور ایک حد تک سنتے ہو، اس سے دور کی آواز سنتے نہیں ہو، اور بہت باریک آواز بھی نہیں سنتے ہو، تو تمہاری لیمٹس ہیں۔ تم بھی بصیر ہو لیکن تمہارا دیکھنا اس آنکھ کا محتاج ہے، یہ آنکھ یہ آلہ ختم ہو جائے تمہارا دیکھنا ختم۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ تمہارے مماثل ہے یا مخالف ہے؟ مخالف ہے۔ جب مخالف ہے تو اس کا مطلب اس کو سننے کے لیے کان کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ کہتا ہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، آنکھ کے بغیر کیسے دیکھیں گے، کان کے بغیر کیسے دیکھیں گے؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہماری عادت ہو گئی، اور ہم عادت کی وجہ سے کہ بھئی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے بندہ، اور عادت ہو گئی کہ کان سے سنتا ہے، تو ہم سمجھے کہ کان کو کوئی سننے میں اثر ہے، اس کی کوئی تاثیر ہے، آنکھ کو دیکھنے میں تاثیر حاصل ہے، حالانکہ دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ سننا بھی اللہ کی مخلوق ہے اور یہ کان بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے دونوں کا تعلق جوڑ دیا تو یہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ سننے لگ گیا۔ اللہ نے اس حصے، جسم کے اس حصے میں دیکھنے کی قوت پیدا کر دی تو یہ دیکھنے لگ گیا۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ چاہے تو کان دیکھنا شروع کر دے؟ کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا، پڑھتے رہتے ہیں، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ وہاں جا کے جھوٹ بولے گا، کوئی نبی نہیں آیا تھا، ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، پھر وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، کلام کریں گے ان کے ہاتھ۔ اب بندہ نہیں بولتا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے یہ گوشت کا ٹکڑا اور بولنا دونوں کا تعلق اللہ نے جوڑا تھا، تو اس زبان سے آواز نکلنا شروع ہو گئی، بولنے لگ گئی۔ اب اللہ نے یہاں پر مہر لگا دی، اب منع کر دیا، اب یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں بولے گا۔ اب کیا بولے گا؟ تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، کس چیز کی؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کاموں کی جو یہ کر رہے تھے۔ اللہ قادر ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح آگ جو ہے وہ جلانے کا کام کرتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا گیا تو اللہ نے اس آگ میں سے جلانے کی صلاحیت چھین لی اور اس کو کہا تو اب اے سی والا کام کر، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور سلامتی والی ٹھنڈی ہونا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تیری ٹھنڈک سے بھی کہیں تکلیف نہ پہنچے۔ اے سی 16 پہ رکھ دو، تھوڑی دیر کے بعد پریشانی ہو جاتی ہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی بالکل عکس
جلانا کہاں اور ٹھنڈا کرنا کہاں. کونی بردن وسلامن علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. علی ابراہیم فرمایا، میں اور آپ ڈالیں گے تو ابھی جل ہی جائیں گے. تو اب دیکھیں انسان حیرت کر رہا ہوتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کائنات کو نہیں دیکھتا، اس پہ تجھے حیرت نہیں ہوتی؟ ایک چیز جو عادتاً دیکھتا چلا آ رہا ہے، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، زبان بولتی ہے، تو کہتا ہے یار یہی اعضا ہے، یہ والا کام کر سکتے ہیں، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہو سکتا. تو تھوڑا سا ہٹ کے کام ہوا تو یہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ پوری کائنات کو نہیں دیکھتا کہ اللہ نے اتنی عجیب و غریب بنائی ہے، وہ معجزہ نہیں ہے؟ اتنی بڑی عظیم کائنات کا بنانا معجزہ نہیں ہے؟ یہ جسم کے اعضاء کا بنانا اور اس کو اس طرح سے لگانا، اور یہ اعضاء کام کر رہے ہیں اپنا اپنا، اور ہر عضو کا اپنا کام ہے، یہ معجزہ نہیں ہے؟ کیسے یہ دل دھڑک رہا ہے بھائی؟ جیسے ہی 120 دن کا ہوتا ہے، روح پھونک دی جاتی ہے، جب سے یہ دھڑکنا شروع، ایک لمحے کے لیے بند ہو جائے، آدمی گیا، دل بند ہو گیا، ختم. تو یہ حیرت زدہ نہیں کرتا؟ نہیں، دل دھڑک رہا ہے، اس میں اس کو حیرت نہیں ہوتی. یہ حیرت نہیں کرتا یہ دھڑک کیسے رہا ہے؟ گوشت کا لوتھڑا دھک 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 اپنا کام کر رہا ہے، بلڈ کو پریشر سے پمپ کرتا ہے، پھر بلڈ گھوم پھر کے آتا ہے، پھر دل میں آ جاتا ہے، پھر یہ اس کو دوبارہ پھینکتا ہے، اور پورے جسم میں یہ خون جسم کے ہر عضو میں آکسیجن لے کر جاتا ہے اور اس کو سڑنے سے بچاتا ہے، اس کو زندہ رکھتا ہے. اس پہ حیرت نہیں ہوتی؟ گردوں کے کام پہ حیرت نہیں ہوتی ہے؟ جگر کے کارناموں پر، اس کے فنکشن پہ حیرت نہیں ہوتی ہے؟ دماغ کے فنکشن پہ حیرت نہیں ہوتی ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہے؟ جو تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کر، کیونکہ یہ روٹین ہے، بار بار دیکھ رہے ہیں تو عادی ہو گئے ہیں، تو عادی ہونے کی وجہ سے اس پہ حیرت نہیں کرتے ہیں. حالانکہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کائنات کو دیکھو تو ذرا، پھر تمہیں میری طاقت کا اندازہ ہوگا، میرے علم کا اندازہ ہوگا، میری قدرت کا اندازہ ہوگا، میرے جاہ و جلال اور میری عظمت کا اندازہ ہوگا. وہ معجزہ نہیں ہے؟ تھوڑا سا ہٹ کر، روٹین سے ہٹ کر کوئی چیز ہوتی ہے تو کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی جو ہو رہا ہے اس پہ تجھے حیرت نہیں ہوتی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا سا بچہ پیدا ہوتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ اس کے دانت ہیں، وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، لیکن کیسی نشو و نما ہوتی ہے. تو دیکھتا نہیں ہے کہ ایک ہی زمین پر چند الگ الگ پودوں کے بیج ڈال دیے، اور کوئی ہرا کلر کا پھول ہے، کوئی لال ہے، کوئی گلابی ہے، اس کی خوشبو کچھ اور، اس کی خوشبو کچھ اور، اس کی خوشبو کچھ اور، مٹی ایک ہی ہے، پانی ایک ہی طرح کا دیا، سورج کی روشنی ایک ہی طرح کی سب پر پڑ رہی ہے. اس میں حیرت نہیں ہوتی ہے کہ ایک بیج ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری تفصیل لکھ دی ہے کہ یہ بیج ڈالو تو اسی کا پودا نکلے گا. اب تربوز کا بیج ڈالو تو آم تو نہیں نکلے گا نا، اس بیج میں پورا تربوز چھپا ہوا ہے، صرف تربوز نہیں پورا درخت. اس پہ حیرت نہیں ہوتی ہے؟ تو تھوڑا اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ روزانہ ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو عادی ہو گئے تو حیرت نہیں ہوتی. لیکن روٹین سے ہٹ کے کوئی چیز ہوتی ہے تو کہتا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم کو اللہ تعالیٰ معراج پر لے جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پہ تجھے حیرت نہیں ہوتی کہ جبریل امین سدرہ سے زمین پر لمحے بھر میں آ جاتے ہیں؟ جبریل خدا ہیں کیا؟ علیہ الصلوۃ والسلام فرشتے ہیں. کس نے پیدا کیا ہے؟ اتنی رفتار کس نے دی ہے ان کو؟ وہ مخلوق ہیں، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے ان کو رفتار دی ہے. وہاں پر اس کو حیرت نہیں ہوتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ اپنے جیسا سمجھا ہے کیا؟ اپنے پر قیاس کر رہا ہے کہ سبحان لے گیا ہے اپنے حبیب کو، اس نے سیر کروائی ہے. تو ذرا روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے تو کہتا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی جو ہو رہا ہے اس پہ تجھے حیرت نہیں ہوتی ہے؟ یہ کم معجزہ ہے؟ ایک ایک چیز پر آپ غور کرو، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں اور بے شمار کے انسان ان کو شمار نہیں کر سکتا، اتنی نشانیاں اس کی عظمت کی اس کائنات میں موجود ہیں. چوتھی صفت ہوتی ہے قیام بالنفس، کہ وہ از خود قائم ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. اور میں اور آپ کیا ہیں؟ فقیر ہیں، محتاج. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کی طرف محتاج ہو. اور اللہ کون ہے؟ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے اور تمام خوبیوں والا ہے، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے.
تو یہ پانچویں صفت قیام بالنفس، یعنی اس میں ہم کس چیز کا انکار کرتے ہیں؟ کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس میں سب میں نانا نانا آتا ہے، سلب کا مطلب ہی انکار ہوتا ہے، اور یہ وحدانیت کا مطلب وہ ایک سے زائد نہیں ہے، متعدد نہیں ہے، لا شریک لہو۔ تو یہ وہ صفات ہیں کہ جن کی ضد کی نفی اللہ تعالیٰ کی ذات سے کی جاتی ہے۔ تو اس کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ذات پاک ہے جو تمام خوبیوں والی ہے اور ہر عیب اور نقص سے پاک اور صاف ہے۔ تو ہر عیب اور نقص سے جب آپ پاک و صاف بیان کرتے ہیں تو ایک لفظ میں کیسے ہوگا؟ ایک لفظ میں ہوگا، آپ یوں کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہر عیب اور نقص سے پاک اور صاف، اور اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کمال بیان کر رہے ہیں اور اس کے وجود کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایسا وجود ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ خود بخود ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اپنے بننے میں اسی کا محتاج ہے۔ ایسا وجود، ایسا تو کوئی بھی وجود نہیں ہے سوائے اس کے، اور اس کے لیے یہ صفات کمال ہیں۔ اس بات کو اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو آپ کیا کہو گے؟ الحمدللہ۔ بھائی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سب کو ملا کے کچھ کہنا ہو تو آپ کیا کہو گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بلند تر ہے۔ اب بس آخری بات، یہ 20 باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں ماننا واجب ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار تم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو 20 میں بند کر دیا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو تو کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ صحیح بات ہے، اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس کے 99 نام تو سنے ہیں نا، تو 99 تو لکھ دیتے، 20 کیوں لکھے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ 20 جو ہم نے لکھے ہیں، باقی جتنی بھی صفات ہیں اس ہی کے تحت داخل ہوتی ہیں۔ کیسے؟ جیسے آپ دیکھیں، آپ نے ایک بہترین پھول دیکھا، پودا دیکھا، تو آپ کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ یا کیا اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ قدرت کی طرف ذہن چلا گیا۔ اس کائنات کو دیکھا، سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، کیا نکلا؟ اللہ کی قدرت ہے۔ ایک آدمی بالکل مر رہا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے صحت مند کر دیا، کیا نکلتا ہے منہ سے؟ تو صفت کیا ہے؟ کہ وہ محیی ہے، زندگی دینے والا، وہ شافی ہے۔ ویسے کہو گے تو شافی ہے، لیکن شافی ہونے میں کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ اللہ کی قدرت کا۔ تو یہ جتنی بھی دیگر صفات ہیں وہ اس ہی کے تحت آ جاتی ہیں، ساری کے ساری۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے اس کو 20 میں منحصر کیا ہے کہ 20 کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے بند کر دیا، اللہ کی صفات تو اتنی ہیں کہ اس کے کمالات کو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر اجمالی طور پر دیکھا جائے تو یہ 20 کے اندر ساری کی ساری آ جائیں گی۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کمال کا پہلو آپ کو نظر آئے گا، ان 7 میں نظر آ جائے گا، یا ان میں نظر آ جائے گا کہ وہ ہر عیب اور نقص سے مبرہ اور منزہ ہے۔ دوسری جو چیز ہے کہ یہ نام نفسیہ، صفات نفسیہ، صفت معنی، صفت معنویہ، صفات سلبیہ، یہ نام کہاں سے آئے؟ کیا نبی کریم نے فرمائے تھے؟ نہیں فرمائے۔ صحابہ نے یہ نام رکھے تھے؟ نہیں، انہوں نے بھی نہیں رکھے تھے۔ تو یہ تم کہاں سے نئے نئے نام لے آئے ہو؟ یہ تو بدعت ہے۔ ہاں بدعت ہے، ہاں نئی چیز ہے، پہلے نہیں تھی، اب تو ہر بدعت منع نہیں ہوتی۔ یہ اس علم کو سمیٹنے کے لیے، لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھانے کے لیے کہ بھئی یہ 4 طرح کی صفات ہیں۔ جب آپ صفت معنی کہیں گے تو اس عنوان سے آپ کا ذہن ان صفات کی طرف منتقل ہو جائے گا، فوراً ذہن کلک کرے گا، اور یہ 7 علم، ارادہ، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادے کی طرف ذہن چلا جائے گا۔ تو اس عنوان مقرر کرنے کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو لوگوں تک یہ معلومات پہنچانے کے لیے ایک طریقہ کار اختیار کیا ہے، اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ سلبیہ، یہ بھی ایک عنوان ہے، ہیڈنگ ہے۔ آپ کو پسند نہیں ہے آپ ہٹا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو پسند نہیں ہے آپ اس کو ہٹا دو۔ آپ یہ بتاؤ کہ صحابہ کرام اس معلومات پر ایمان رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ اللہ کے وجود کو مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ اللہ کے لیے ان صفات کو مانتے تھے؟ وہی مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو علیم، مرید، قادر، سمیع، بصیر مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو قدیم، باقی،
مخلوق کے مخالف اور از خود قائم، بغیر غنی ہونا، بغیر کسی کے محتاج ہونا، اور واحد مانتے تھے یا نہیں مانتے؟ اس ساری انفارمیشن پر صحابہ ایمان رکھتے تھے. تو تم کو اگر ہیڈنگ اچھی نہیں لگتی، ہم نے تو اس لیے ہیڈنگ بنائی ہے کہ تاکہ یہ علم لوگوں کے ذہنوں میں آسانی کے ساتھ بٹھایا جا سکے. اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو اس کو ہٹا دو، اپنی مرضی کے نام لکھ رہو. جھگڑا ختم ہو گیا، جھگڑا ختم. تو یہ تو ایک علم ہے. اور ان پر یہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کو بس یہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا، آپ برا مت مانیے گا، آپ ہی کے فائدے کے لیے ہے کہ ایک ہوتا ہے. اب ان سے پوچھو کہ بھئی صحابہ کرام قرآن عظیم کی تلاوت کرتے تھے، تجوید کے مطابق کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ جس طرح قرآن پڑھنا چاہیے ویسے ہی پڑھتے تھے؟ جی بالکل پڑھتے تھے. الحمدللہ رب العالمین، ہا کو جہاں سے نکالنا ہے، جس کلمے کو، جس الفابیٹ کو جہاں سے جو اس کا مخرج ہے اس کے مطابق، وہ تجوید کے مطابق ہی پڑھتے تھے. سب کو، وہ اہل لسان تھے، عربی تھے، بالکل اسی لہجے کے مطابق پڑھتے تھے. لیکن ایک ہے علم تجوید، علم تجوید کی اصطلاحات. اصطلاحات کا مطلب کیا ہے؟ یہ حروف مستعلیہ ہیں، یہ حروف قلقلہ ہیں، یہاں پر آواز پلٹ کر آئے گی، ساؤنڈ گونجے گا. قل هو اللہ احد، پلٹ کر آئے گی. قل اعوذ برب الفلق، فلق پلٹ کر آئے گی. یہ حروف قلقلہ ہیں. حروف مستعلیہ 7 ہوتے ہیں، خا صاد ضاد طا ظا، اور خا صاد ضاد طا ظا غین قاف. یہ 7 ہوتے ہیں، ان کو موٹا پڑھنا ہے. تو حروف مستعلیہ یہ صحابہ کو پتا تھی؟ یہ حروف مستعلیہ بھائی نہیں پتا تھے، اس وقت تھا ہی نہیں ہے. اس وقت علم تجوید کی اصطلاحات تھوڑی ایجاد ہوئی تھی. لیکن وہ قرآن کو اسی طرح سے پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ اسی طرح سے. نون ساکن اور تنوین کے قواعد، اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا، کہ جہاں کہاں نون ساکن آئے گا یا جہاں بھی تنوین آئے گی تو اس کے بعد والے حرف کو دیکھ کر ناک میں آواز لے جانی ہے، غنہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اس کے 4 قاعدے ہوتے ہیں، اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا. یہ قاعدے کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ یہ تو بعد میں علم تجوید ایجاد ہوا اور اس کی اصطلاحات مقرر ہوئیں. تو صحابہ پڑھتے اسی طرح سے تھے، لیکن قواعد اس وقت وضع نہیں ہوئے تھے. اب یہ جو اعتراض کر رہا ہے نا ان کے بارے میں کہ یہ تو نئی چیزیں ایجاد کی ہیں انہوں نے، حالانکہ یہ علم پورا سب پرانا ہی ہے، صحابہ سے ہی چلتا چلا آ رہا ہے. یہ عنوان ہم نے آسانی کے لیے نئے مقرر کر دیے. تو تم بھی تو یہی کر رہے ہو، کہ تم کیا یہ نون ساکن تنوین کے قاعدے نہیں سکھاتے ہو؟ کہاں سے ہے؟ یہ بھی تو بدعت ہے. تو کسی علم کی ٹرمینالوجیز اور اس کی اصطلاحات جو ہے اس علم کو منتقل کرنے کے لیے، آسانیوں کے لیے آپ اگر کچھ چیز ایجاد کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جس طرح تم علم تجوید پڑھاتے ہو اور لوگوں کو حفظ کراتے ہو اور تجوید کے مطابق قرآن پڑھاتے ہو، تو یہ سارے اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا، مد عارض، مد لازم، مد متصل، مد منفصل، یہ ساری چیزیں جو بعد کی ایجاد ہے سب تم پڑھا رہے ہوتے ہو. اس وقت تم کو بدعت یاد نہیں آتی ہے. تو سمجھنے کی کیوں آپ نے کیوں کیا؟ تو وہ یہی جواب دیں گے کہ بھائی اس علم کو طالب علم کے لیے آسان کر کے ان کے ذہنوں میں منتقل کرنے کے لیے ہم نے ساری چیزیں ایجاد کی ہیں. ورنہ صحابہ تو عربی اللسان تھے، بالکل وہ خود بخود جو ہے جہاں غنہ کرنا ہوتا تھا ان کنتم تعلمون، اب وہ ان کنتم اس میں ناک میں آواز لے جا رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی سوچنا نہیں پڑتا تھا کہ نون ساکن آیا ہے اس کے بعد کاف آیا ہے، نون ساکن آیا اس کے بعد تا آیا ہے تو میں غنہ کروں. وہ خود بخود ایک نیچرل چیز ان کے اندر تھی، وہ روزانہ کے بنیاد پہ وہ لینگویج بولتے تھے، ہو رہا تھا. لیکن ہم اپنے بچے کو سکھانے کے لیے اس کو بتائیں گے یا نہیں کہ بھائی نون ساکن آئے گا اور اس کے بعد یوں ہو تو ناک میں لے جانی آواز نہیں لے جانی، ایسا کریں گے یا نہیں؟ تو یہ جو علم وضع کیا ہے، اس علم یہ نیا ہے، یہ بدعت ہے. لیکن یہ بدعت اچھی بدعت ہے کہ دین کو اچھے احسن طریقے سے لوگوں کو منتقل کیا جا رہا ہے. تو یہ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا نظر نہیں آتا، دوسرے کا نظر آتا ہے. تو سمپل بات یہ ہے کہ یہ عنوان جو ہیں یہ پہلے نہیں تھے. اس علم کو آسان کرنے کے لیے 4 عنوان بنا لیے کہ اس عنوان کے تحت یہ 1 صفت آئے گی، اس عنوان کے تحت یہ 7 صفات آئیں گی، اس عنوان کے تحت یہ صفت 7 آئیں گی.
اور اس عنوان کے تحت یہ صفات آئیں گی، آپ کو پسند نہیں ہے آپ اپنی مرضی کے نام رکھ لو، جھگڑا ہی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھنڈے دل سے دلائل پر غور کر کے حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ اگلے درس میں صفت وجود پر کلام ہوگا کہ کیا ثبوت ہے کہ بھائی کوئی خدا ہے، اس کی دلائل، پھر اس کے لیے جو صفات ہیں اس میں سے ایک ایک صفت پر کلام ہوگا تو چلے گا، یہ اچھا خاصا 20 صفات پر کلام ہوگا، تو اگر ایک درس میں ایک صفت پر ہو تو 20 درس کا مطلب 6 مہینے، 6 مہینے تو یہ بورڈ چلتا رہے گا، تو یہ دیکھ دیکھ کے ہی آپ کو ویسے ہی 6 مہینے میں یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔